Allah. اور یہی مخلوق طاقتور ہو کر خدا کے روبرو بے پردہ ہم کلام ہو جاتی ہے۔ یہ عاشقوں کا مقام ہے۔ اس کے علاوہ کچھ خاص کو اللہ کی طرف سے اور دیگر مخلوقیں بھی عطا ہو جاتی ہیں۔ لطیفہ انا کے ذریعے دیدار الہی خواب میں ہوتا ہے، جس سے توفیق الہی کے ذریعے رب کا دیدار مراقبے میں ہوتا ہے، طفل نوری والوں کا دیدار ہوش و آواز میں ہوتا ہے۔ یہی پھر دنیا میں قدرت اللہ کہلاتے ہیں، چاہے کسی کو عبادت و ریاضت اور چاہے کسی کو نظروں سے ہی مقام محمود تک پہنچا دیں۔ ان کی نظروں میں چہ مسلم، چہ کافر، چہ زندہ، چہ مردہ سب برابر ہوتے ہیں۔ دین الہی، خدا کے پوشیدہ راز۔ انسانی روح، اس کی نبوت اور علم ابراہیم علیہ السلام کو ملا تھا۔ یہ دائیں پستان کے قریب ہوتی ہے، جگر کی ضربوں اور تصور سے اس کو بھی جگایا جاتا ہے۔ پھر ادھر بھی ایک دھڑکن نمایاں ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ جگر یا اللہ ملایا جاتا ہے۔ پھر انسان کے اندر دو بندے ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کا مرتبہ قلب والے سے بڑھ جاتا ہے۔ روح کا رنگ سرخی مائل ہوتا ہے اور اس کی بیداری سے جب روح تک جو مقام جبرائیل ہے رسائی ہو جاتی ہے، غضب و غصہ اس کے ہمسایہ ہوتے ہیں جو جل کر جلال بن جاتے ہیں۔ لطیفہ سری، اس کی نبوت اور علم موسیٰ علیہ السلام کو ملا تھا۔ یہ مخلوق سینے کے درمیان سے بائیں پستان کے قریب ہوتی ہے۔ اس کو بھی یا حیو یا قیوم کی ضربوں اور تصور سے بیدار کیا جاتا ہے۔ اس کا رنگ سفید ہے، خواب یا مراقبے میں لاہوت تک پہنچ رکھتی ہے۔ اب تین مخلوقیں ذکر کر رہی ہیں اور اس کا درجہ ان دو سے بڑھ گیا۔ لطیفہ خفی، اس کی نبوت اور علم عیسیٰ علیہ السلام کو ملا تھا۔ یہ سینے کے درمیان سے دائیں پستان کے درمیان ہوتی ہے۔ اسے بھی ضربوں کے ذریعے یا واحد سکھایا جاتا ہے۔ اس کا رنگ سبز ہے اور اس کی رسائی مقام وحدت سے ہے، اور اب چار بندوں کی عبادت سے درجہ اور بڑھ گیا۔ لطیفہ اخفا، اس کی نبوت اور علم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا تھا۔ یہ مخلوق سینے کے درمیان ہے، یا احد کا ذکر اس کے لیے وسیلہ ہے۔ اس کا رنگ جامنی ہے۔ اس کا تعلق بھی مقام وحدت کے اس پردے سے ہے جس کے پیچھے تخت خداوند ہے۔ 5 لطیفوں کا باطنی علم بھی 5 نبیوں کو بالترتیب حاصل ہوا، اور ہر لطیفے کا آدھا علم نبیوں سے ولیوں تک پہنچا۔ اس طرح اس کے 10 حصے بن گئے۔ پھر ولیوں سے خاص لوگ اس علم سے مستفید ہوئے، جبکہ ظاہری علم ظاہری جسم، ظاہری زبان، ناسوت اور نفوس سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ عام لوگوں کے لیے ہے، اور اس کا علم ظاہری کتاب میں ہے جس کے 30 حصے ہیں۔ علم باطن بھی نبیوں پر وحی کے ذریعے نازل ہوا، اس وجہ سے اسے بھی باطنی قرآن بولتے ہیں۔ قرآن کی بہت سی صورتیں بعد میں منسوخ کی جاتی، اس کی وجہ یہی تھی کہ کبھی کبھی سینے کا علم بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے عام میں ادا ہو جاتا، جو کہ خاص کے لیے تھا۔ بعد میں یہ علم سینہ بسینہ ولیوں میں چلتا رہا اور اب کتب کے ذریعے عام کر دیا گیا۔ لطیفہ انا، یہ مخلوق سر میں ہوتی ہے، بے رنگ ہے، یاہو کا ذکر اس کی معراج ہے، اور یہی مخلوق طاقتور ہو کر خدا کے روبرو بے پردہ ہم کلام ہو جاتی ہے۔ یہ عاشقوں کا مقام ہے۔ اس کے علاوہ کچھ خاص کو اللہ کی طرف سے اور دیگر مخلوقیں بھی عطا ہو جاتی ہیں، جیسے طفل نوری یا جثہ توفیق الہی۔ پھر ان کا مرتبہ سمجھ سے بالا ہے۔ لطیفہ انا کے ذریعے دیدار الہی خواب میں ہوتا ہے، جثہ توفیق الہی کے ذریعے رب کا دیدار مراقبے میں ہوتا ہے، طفل نوری والوں کا دیدار ہوش و آواز میں ہوتا ہے۔ یہی پھر دنیا میں قدرت اللہ کہلاتے ہیں، چاہے کسی کو عبادت و ریاضت اور چاہے کسی کو نظروں سے ہی مقام محمود تک پہنچا دیں۔ ان کی نظروں میں چہ مسلم، چہ کافر، چہ زندہ، چہ مردہ سب برابر ہوتے ہیں، جیسا کہ غوث پاک کی ایک نظر سے چور قطب بن گیا، یا ابو بکر حواری یا منگا ڈاکو بھی ان لوگوں کی نظروں سے پیر بن گئے۔ 5 مرسل کو بالترتیب علیحدہ علیحدہ لطائف کا علم دیا گیا، جس کی وجہ سے روحانیت میں ترقی ہوتی گئی۔ جس لطیفے کا ذکر کرے گا ان سے متعلق مرسل سے تعلق اور فیض کا حقدار ہو جائے گا، اور جس لطیفے پر تجلی پڑے گی اس کی ولایت اس نبی کے نقش قدم پر ہوگی۔ 7 آسمانوں میں پہنچ اور 7 بہشتوں میں مدارج کی اصولی بھی انہی لطائف سے ہوتی ہے۔